جی، پنجابی زبان کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت بھی کافی اقدامات اٹھا رہی ہے اور پاکستان میں پہلی یونیورسٹی جس نے پنجابی کو BS میں بطور سبجیکٹ لازمی مضمون کے طور پر اڈاپٹ کیا وہ GC یونیورسٹی فیصل آباد ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں، وائس چانسلر ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر قمر امین، ان سے بات کریں گے کتنا ضروری ہے کہ اپنی زبانوں سے جڑے رہنا اور بالخصوص پنجابی کے لیے جو کاوش کی گئی اور ایک کوشش کی گئی کہ اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان سے جوڑے رکھا جائے۔ اس حوالے سے گورنمنٹ کالج میں یونیورسٹی پہلی یونیورسٹی ہے جس نے باقاعدہ طور پر ایک سبجیکٹ کے طور پر 2 کریڈٹ اور کا کورس BS پروگرام کرنے والے جو طالبات ہیں یہاں سے ان کے لیے لازم قرار دے دیا ہے۔ میم کیا کہتی ہیں کتنا ضروری ہے کہ اپنی زبانوں کو پروموٹ کیا جائے اور پنجابی جو کہ پنجاب میں رہنے والوں کی مادری زبان بھی ہے تو اس کو اڈاپٹ کیا گیا اور بطور پہلی یونیورسٹی، کیونکہ دیکھا گیا کہ بہت ساری ایسے احکامات ہوتے ہیں جن کو اوپر سے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے، بالخصوص ایسی کوئی تبدیلی، تو پنجابی کو بطور سبجیکٹ انٹروڈیوس کروانا، یہ آئیڈیا اور اس پر امپلیمنٹ کرنا کیسا رہا؟ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ اگر کسی قوم سے اس کی شناخت لینی ہے تو اس سے اس کی زبان لے لو، ٹھیک ہے؟ تو سب سے زیادہ میرا خیال ہے جس نے سفر کیا ہے وہ پاکستان میں پنجابی زبان ہے، ٹھیک ہے؟ باقی سب صوبوں میں ان کی اپنی زبان عام کمیونیکیشن میں بولی جاتی ہے، اسکولوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک بالکل سائڈ پہ چھوڑ دیا۔ تو میں نے اس کو لیے جب لینگویجز کے کورسز تھے تو مجھے پھر اس میں خیال آیا، جب میں ایون ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں بھی تھی، کہ ہم پنجابی زبان کو کیوں اس میں ایڈ نہیں کر سکتے۔ تو پھر میں نے کچھ پنجابی کے ہی بڑے ماہرین ان سے کنسلٹ کر کے ایک شارٹ کورس یہ بنوایا تھا کہ بچوں میں انٹرسٹ ہو، ناٹ ڈرائی ٹائپ۔ تو جو ہر ادب ہوتا ہے نا اس کے مستند نمایاں مصنفین کی باہر دنیا میں کہ 100 بیسٹ آتھرز، 10 بیسٹ آتھرز، تو کم از کم لوگوں کو پتہ تو ہوتا ہے کہ وہ آپ کی میراث میں کون ہے۔ تو ہمارے تو اپنی میراث سے اگلے اگر آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھیں تو شاید ان کو پورے نام بھی نہیں آتے ہو کہ کون کس کی کیا کنٹریبیوشن ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے یہ تھا کہ ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے، تو وہاں بھی ہم نے یہ کورس ڈیولپ کیا۔ پھر جب میں ادھر آئی تو پھر ادھر صرف ڈیولپ نہیں، میں نے وہ کورس لیا، اس کو دوبارہ دیکھا، ادھر ہم پہلی اکیڈیمک کونسل میں ہی پچھلے سال ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا تھا پنجابی زبان و ادب کے نام سے، اور پہلی اس میں مرحلے میں یہ ہیومینٹیز اور آرٹس کے اسٹوڈنٹس کو آفر کیا گیا۔ ابھی ہماری میٹنگ ہوئی تو ہم نے پھر یہ کہا کہ اس کو سوشل سائنسز اور اس میں بھی مینجمنٹ سائنسز والوں کو بھی آفر کیا جائے ایز اے کمپلسری کورس، تاکہ جتنے زیادہ سے زیادہ ہمارے طالبات ہیں وہ اپنی دھرتی سے بھی جڑی رہیں، اپنے جو ہمارا اتنے خوبصورت ایک لٹریچر ہے پنجابی کا، یہ عموماً پنجابی کو لنک کیا جاتا ہے جیسے یہ ایسے ہی نا ایک فالتو سی زبان ہے اور اس میں کوئی سیریس بات نہیں ہو سکتی۔ پنجابی ادب، تجزیہ، زبان، اس میں بہت بہت اعلیٰ ہمارے پاس کام ہے۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ اپنی فیکلٹی کو، ظاہر ہے ہم یہی کہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ کریں اور ان کو ایک ٹپیکل بورنگ ٹائپ نہ لگے اور وہ جانیں اور جڑیں اس زبان کے ساتھ۔ تو دیکھیں، اچھا میم یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں ایک انگلش میڈیم کا ٹرینڈ تھا اور بہت اس پر فوکس کیا گیا، ایون گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ہم انگلش میڈیم اپنے گورنمنٹ سکولز کو بھی کر دیں گے، اور ہم نے وہ دور بھی دیکھا کہ بچے شاید اردو سے بھی دور ہوتے جا رہے تھے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ نہ صرف اردو کو بھی محفوظ کیا جائے، جس طرح ایک باقاعدہ موومنٹ چلی پاکستان میں کہ ہماری آفیشیل لینگویج کو بھی اردو کیا جائے، کیونکہ ہماری قومی زبان اردو ہے، تو اس پر بھی عدالتی فیصلے آ چکے کہ ساری ڈاکومنٹیشن اردو میں کی جائے۔ تو پنجابی جو کہ ہمارے پنجاب کی زبان ہے اس کو بھی زندہ رکھنا بہت ضروری ہے، اس پر آپ نے یہ کاوش کی۔ تو کمپیریزن کس طرح کرتی ہیں کہ ساری چیزیں ضروری ہیں، انگلش سیکھنا بھی ضروری ہے، اردو بھی ضروری ہے، پنجابی بھی ضروری ہے، آپ نے خود ہی ہمیں جواب دے بالکل دیا۔ یہ چھوڑ نہیں دینا چاہیے انگلش میڈیم کے نام پر؟ آپ کے سوال میں ہی جواب ہے، مقامی، قومی اور بین الاقوامی، ٹھیک ہے؟ مقامی زبان کو بالکل چھوڑ دینا ناٹ گڈ، وہ بھی ہمیں لینی ہے۔ قومی زبان، اس کو بھی ہمیں جڑے رہنے کے لیے سیکھنا ہے اور ہمارے پتہ ہونا چاہیے، اگلے بچوں کو سیکھنا چاہیے۔ انٹرنیشنل لینگویج انگریزی ایز سیکنڈ لینگویج ساری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، ہم نے اس کو اتنا سر پہ سوار کر لیا کہ ہم نے اس کو کائنڈ آف فرسٹ لینگویج بنا لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنی زبانیں، اور یہ بھی اب ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ آپ سیکھتے ہیں وہ ذہانت آپ کی انکریز کرتی ہیں۔ یہ جو ہے نا کہ بچوں پہ ہم بوجھ ڈال دیتے ہیں، وہی 5-7 سال ہوتے ہیں جس میں آپ کی سب سے زیادہ لرننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ دیکھنا، 2 سال میں ایک بچہ سے وہ پوری لینگویج بولنی سیکھ لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کی جو کوگنیٹو جو صلاحیتیں ہیں تو سیکھنے کی وہ بہت شارپ ہوتی ہے۔
تو اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی سیکھی ہیں، سیکھتے رہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن انگلش کو ایز سیکنڈ لینگویج ہمیں ضرور آنا چاہیے۔ یہ ایک اسکالرلی لینگویج، دنیا کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کو پتہ ہے لٹریچر جو اور کیا تخلیق اور سارا کچھ وہ اس میں آ رہا ہے، انگریزی میں ایجادات ہیں، کچھ بھی ہے، دوسری زبانوں میں بھی ہے، لیکن انگریزی ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، تو میں اس کو بھی سیکھنا انڈرمائن نہیں کروں گی، لیکن اس کی کاسٹ پہ یا اسی کو فوکس کرتے ہوئے اپنے مقامی اور قومی ورثے سے ہم جو منہ موڑ رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے۔ تو بہت اعلیٰ کلام ہے، خوبصورت ادب ہے اور بڑی حکایات ہیں، بڑی خوبصورت کہانیاں ہیں، تو وہ ان کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اردو کا آنا بہت ضروری ہے، اور میں تو ہمیشہ اردو ہی پڑھتی رہی ہوں، لٹریچر۔ اب آگے تھوڑا سا انگریزی لٹریچر شروع کی ہے، ورنہ انگریزی میں آرٹیکلس پڑھتے تھے اور لٹریچر تو میں اردو کا ہی پڑھتی رہی، ابھی بھی آئی جسٹ لو دیٹ ریڈنگ اٹ۔ اچھا اب یہ بتائیے گا کہ کچھ سالوں سے حکومت نے اس پر فوکس بھی کیا ہے کہ پنجابی کلچر ڈے منایا جاتا ہے ہمارے پنجاب میں، اور بالخصوص مارچ میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں اکثر اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ان دنوں میں ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پہلی بار پنجاب کے ڈریسز پہن رہے ہیں اور پنجاب کے جو رسم و رواج ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، تو اس سے کتنا فائدہ ہوگا بچوں کو کہ جب وہ ایک کورس کے طور پر پنجابی کو پڑھیں گے تو یقینی طور پر اپنے کلچر سے مزید جڑ جائیں گے؟ اب دیکھیں وہ ایک جو ڈے ہوتا ہے نا، وہ کائنڈ آف میلہ ٹھیلا ہوتا ہے کہ ایک دن آیا یا کانفرنس ہم نے کر لی، سنا، اس کے بعد پھر ہاتھ جھاڑ جوڑ کے پھر ہم اسی میں چلے گئے۔ یہ اس کے ساتھ ایک سمجھ لیں کمپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک تھوڑی سی سیریس ایفرٹ بھی ہے کہ ہم اس کو ایک سیکھیں بھی، ہمارا ایک کلچرل ورثہ ہے اس خطے کا، اور بڑا جسے کہتے ہیں نا بہت زبردست، ٹھیک ہے، اور قیمتی سرمایہ ہے، تو اس کو بھی سیکھیں۔ ساتھ ہم ڈیز بھی منا رہے ہیں، بلکہ بھی آنے والا ہے، ابھی آج ہی ہم اس کی بھی پلاننگ کر رہے تھے کہ پنجابی کلچرل ڈے کو بھی وہ صرف یہ کپڑے پہن لینا، شلوار قمیض پہن لینا یا فلموں میں جو پنجابی کلچر ہے دیٹ از ناٹ دا ڈے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی میں نے یہی کہا ہے کہ ہم ایک ایسے انداز میں کریں کہ وہ واقعتاً پنجاب کا کلچر بھی ہو، اس میں ایک اچھا ایک جسے کہتے ہیں نا سنجیدہ رنگ بھی ہو، مزاح بھی ہو، اور خوبصورتی بھی ہو، اور فن بھی ہو، جو اسٹوڈنٹس انجوائے بھی کریں، لرن بھی کریں، اور اس کا حصہ بھی بنیں، وہ سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جس طرح سے مختلف کوئی نئی چیز آتی ہے تو باقی یونیورسٹیز بھی اس کو اڈاپٹ کرتی ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ باقی یونیورسٹیز کے وائس چانسلر سے جو میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں کبھی ایسا ڈسکس ہوا کہ سب پنجابی کو مل کر پروموٹ کریں؟ ایسا ابھی تک تو نہیں ہوا، لیکن میرا خیال ہے کہ سارے ہی کوشش، یہ جب اب ہمارے پاس اتنے جنرل کورسز کے آپشنز ہیں، تو جیسے ہم زبانوں میں جاتے ہیں تو جنرل کورسز میں میرا یہ چاہوں گی کہ پنجاب کی جو یونیورسٹیاں ہیں وہ اس کو ایک جسٹ 2 کریڈٹ آورز کورس ہے، ہم نے ڈیولپ بھی کیا ہے، اگر ہم شیئر بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کو اگر آفر کریں تو دیر از نو ہارم ان اٹ، کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ جی بالکل، پروفیسر ڈاکٹر قمر امین ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بات ہو رہی تھی پنجابی زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے اور پنجابی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے 2 کریڈٹ اور کا کورس جو ہے وہ BS پروگرام میں شامل کیا ہے، بالخصوص سوشل سائنسز، ہیومینٹیز اینڈ لینگویجز، اور اس کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ سائنسز کی جو طالبات ہوں گی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں BS کرنے والی، وہ تمام طالبات جو ہیں وہ پنجابی کا 2 کریڈٹ اور کا کورس بھی پڑھیں گی تاکہ انہیں پنجابی لینگویج کے حوالے سے، پنجابی ادب کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجابی کلچر کے حوالے سے زیادہ معلومات ہو اور وہ اس سے جڑی رہیں۔ جی